السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع ہے فطرت وحی۔ فطرت اس کو کہا جاتا ہے کہ وحی کسی مصلحت کے تحت موقوف کر دی جائے، اس میں وقفہ آ جائے تو اگلی وحی کے درمیان جو وقفہ ہے موقوف شدہ وقت کو، اس کو فطرت کہا جاتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وحی روک دی جاتی ہے۔ تو آج کا موضوع فطرت وحی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطاہرین الطیبین، وصحابتہ الغر المیامین، والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اما بعد، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وثیابک فطہر۔ اما بعد، ان اللہ مع الصابرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاة نور، والصدقات برہان، والصبر ضیاء، والقرآن حجۃ لک او علیک۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم امین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پہلی وحی تھی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، دوسری وحی سورہ قلم کی ابتدائی 5 آیات۔ یہ بیان ہو چکی ہیں صاحب کا بیان میں۔ تیسری وحی ہے سورہ مزمل۔ یا ایھا المزمل قم، اے کمبل اوڑھنے والے، کمبل لپیٹنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے۔ پہلی وحی کے بعد حضور گھر تشریف لایا، حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیں، کمبل دے دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کمبل دیا۔ تو پھر یہ خطاب وہی ہے، کمبل لپیٹنے والے۔ کوئی کشادہ کپڑا، عرب کی لغت میں کشادہ کپڑا اپنے جسم پر لپیٹ لے، کمبل ٹائپ، اس کو مزمل کہا جاتا ہے۔ قم، کھڑے ہو جائیں۔ فانذر، مزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہوں، رات کے کچھ پیر اللہ کو یاد کریں۔ قم اللیل الا قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں۔ نصفہ، آدھی رات کو بھی اٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ امین کس، اس میں سے بھی کچھ کم کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ جیسے طبیعت پر موقوف ہو، طبیعت چاہے۔ کبھی آدمی کو تھکان نہیں ہوتی، آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی، اٹھ جاتا ہے۔ کبھی کو تھکان ہوتی ہے، رات کے آخری پہر میں آنکھ کھلتی ہے۔ تو اختیار دے دیا گیا کہ آپ جیسے چاہیں کھڑے ہو جائیں، لیکن کھڑے ضرور ہونا ہے۔ الا قلیلا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، او زد علیہ، یا کچھ بڑھا لیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر۔ اب قرآن اس وقت اترا کتنا تھا، نازل کتنا ہوا تھا؟ آج تو ہمیں معلوم ہے پورا قرآن نازل ہو چکا ہے، ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے۔ 5 آیتیں سورۃ علق کی، 5 قلم کی، اور تیسری وحی میں چوتھی آیت میں اللہ نے فرما دیا
کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، کیونکہ آگے قرآن نے آنا تھا۔ کتنا قرآن آنا تھا آج ہمیں معلوم ہے کہ 30 پارے، اس وقت تو معلوم نہیں تھا، اور کب تک نازل ہونا یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ حکم دے دیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سونا سونا کر کے پڑھیں۔ اور اب یہ کیا ہے کہ یہ پہلی روایت ہے، قرات ہے اللہ نے جو اسلوب بھی قرآن پڑھنے کا سکھا دیا کہ قرآن کو سونا سونا کر کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ یہ پہلی قرات اللہ نے خود نازل فرمائی ترتیل۔ باقی قراتیں تجوید، ورش، سوسی، بزی، حدر، حفلہ، حفص، یہ ساری اسی بنیاد پر ہیں۔ باقی تمام قراتیں، پہلی قرات جو اللہ نے نازل فرمائی، جیسی قرآن نازل فرمایا اس کا پڑھنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا۔ اب کیا فرمایا؟ انا سنلقی علیک، انا سنلقی، بے شک یقیناً، سنلقی القاء کرنے لگے ہیں، ہم اتارنے لگے ہیں، علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کے اوپر بوجھ ڈالنے لگے ہیں۔ انا سنلقی علیک، القاء کرنے لگے ہیں ہم آپ کے اوپر، قولاً، بات، ایک ثقیل، سخت۔ وہ سخت بات کیا ہے جو ہم اتارنے لگے ہیں، نازل کرنے لگے ہیں آپ کے اوپر، اور کتنی سخت ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اور اتارنا کہاں ہے ہم نے آپ کے جسم پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ نازل کیا ہے تمام جہانوں کے پروردگار نے۔ نزل بہ الروح الامین، لے کے آیا ہے ایک امانت دار فرشتہ۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اوپر آپ کے دل کے، قرآن دل پہ اتارا گیا ہے۔ اور یہ بوجھ اتنا ہے، کتنا بوجھ ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر یہ قرآن ہم نازل کر دیتے پہاڑ کے اوپر، کیٹو کی چوٹی پہ یا دنیا کی سب سے بلند ماؤنٹ ایورسٹ پہ نازل کر دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن آپ کے قلب میں ہم نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس قرآن کو، اس بوجھ کو اٹھائے۔ یہ بوجھ ہم نے اتارنا ہے آپ کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جب حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دیں، کشادہ فرما دیں۔ جو چیز موسیٰ کو مانگ کے ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے از خود عطا فرمائی اپنی طرف سے۔ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا، کھول دیا ہے۔ یہ درجہ محبوبیت ہے۔ موسیٰ کو کلام کا شرف حاصل تھا، کلیم اللہ تھے، ان کو مانگ کر ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی از خود، کہ سینہ اطہر پر ہم نے یہ بوجھ آپ کا ڈالنا ہے، اور قلب جو ہے یہ سینہ اطہر کے اندر موجود ہے۔ تو بوجھ ہم نے آپ کے اوپر اتارنا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشیۃ اللیل، رات کا اٹھنا، نشا، دوبارہ اٹھنا سو کر، ہی اشد، یہ سخت ہوتا ہے، طبیعت کے اوپر گراں گزرتا ہے، وطعم واقوم قیلا، اور بات صحیح نکلتی ہے۔ انسان سردیوں میں جب سوئے ہوا ہوتا ہے تو بستر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، گرم ہوتا بستر، بے شک رات طویل ہوتی ہے، اور سردیوں میں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ بستر چھوڑنا ہے، اور گرمیوں میں سارے دن کی گرمی سے تھکا ہوا ہوتا ہے، رات کو کچھ اس کو آسانی میسر آتی ہے تو نیند نہیں اٹھتی، اس کی ختم ہوتی، نیند سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ تو رات کے لیے اٹھنا جو ہے یہ نفس کو ختم کرتا ہے، نفس کو رونتا ہے یہ، لہٰذا آپ رات کو اٹھیں، اور بات صحیح نکلتی ہے، ذہن تازہ ہوتا ہے، سو کے آدمی اٹھتا ہے تو انسان کا ذہن تازہ ہوتا ہے اور سچ نکلتا ہے۔ پھر کیا کریں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت آپ کو بہت کام ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اہلیہ تھی، کاروبار تھا، تجارت تھی، 15 برس ان کی زندگی گزر چکی تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ۔
تو اسی لیے آپ کو دن میں بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، تو آپ رات کو کھڑا ہوا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں۔ اب کیا یاد کیا کریں؟ کیا یاد کرنا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یاد کرو نام اپنے رب کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور لوگوں سے، ہر کس سے جدا ہو کر، یعنی آپ اللہ کے ذکر میں ہی مشغول رہیں۔ اب یہاں صیغہ امر کا استعمال ہوا ہے، حکم ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، نام اپنے رب کا۔ پھر کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں، بکرا صبح، اصیلا شام، صبح شام اللہ کا ذکر کریں۔ اب اللہ نے فیصلہ سنا دیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جو اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں، وہ تجارت کر رہے ہوں، لین دین کر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، کھیتی باڑی کر رہے ہوں، میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اب اللہ کی یاد کا فائدہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو کثرت سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح اللہ کی یاد میں ہے۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہر عبادت کا اپنا فائدہ ہے۔ روزہ جو ہے وہ نفس کے لیے ہے، روزے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں، روزہ میرے لیے ہے۔ اور ذکر سے فلاح حاصل ہوتی ہے انسان کو، جتنا ذکر کثرت سے کریں گے اتنی فلاح ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں نے حضور سے سوال کیا کہ حضور آپ اذان دیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ سے اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، لا الہ الا اللہ، اذان کی تکمیل بھی اللہ پر ہوتی ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ نماز کی تکمیل جب کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اللہ کے نام ہے۔ توریت میں جو نام آیا اللہ کا وہ رحمان آیا ہے، اللہ تو آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ مکے میں یہ سوال تھا ہی نہیں، یہودی مکے میں نہیں تھے، اہل کتاب نہیں تھے مکے میں، یہودی جو تھے وہ مدینہ منورہ میں تھے، اہل کتاب تھے، ان کے پاس توریت تھی۔ تو پھر یہ آیت اتری، اللہ نے جواب دیا، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، آپ اللہ کہیں یا رحمان کہیں، ایما تدعو، جس نام سے بھی مرضی پکاریں، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ ہی کے نام حسین ہیں، خوبصورت ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام، اس میں ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ ہے، باقی صفاتی نام ہے سارے۔ تو اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ پھر کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کی یاد میں مشغول رہیں۔ اب وہ اللہ کون ہیں؟ رب المشرق والمغرب، جو مشرقوں کے رب بھی وہی ہیں، مغربوں کے رب بھی وہی ہیں۔ مشرق کو پیدا بھی انہی نے کیا، سورج کو، چاند کو، ہر چیز کو، مغرب کو بھی پیدا انہی نے کیا۔ وہی ذات ہے جو مشرقوں کو پیدا کرنے والی، مغربوں کو، اور پرورش کرنے والے بھی وہی۔ رب کا معنی پرورش کرنے والا، جو کچھ مشرقوں میں ہیں ان کی پرورش بھی ہے، جنات ہیں، انسان ہیں، جو بھی چرند پرند مخلوقات ہیں ان کی پرورش اللہ تعالیٰ فرماتے، جو مغربوں میں ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس رب کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ لا الہ الا رب المشرقی والمغربی، لا الہ الا، اب یہ پہلی مرتبہ کلمہ طیبہ تیسری وحی میں آیا ہے، توحید آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا، آپ نے اللہ کو ہی اپنا کارساز بنانا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا فاتخذہ وکیلا۔ واصبر علی ما یقولون، اب یہ جو باتیں آپ کو کہیں گے آپ نے صبر کرنا ہے ان باتوں پہ۔ کفار مکہ کہتے تھے آ کے، ام یقولون افطرا، آپ خود بنا کے آتے ہیں باتیں، جو بات اللہ نے پہلے فرما دی تھی کہ آپ کو کہیں گے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ ام یقولون افطرا، یا آپ کی اپنی افطرا خود بنا کے آتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، بل هو الحق، یہ حق ہے، سچ ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، ان کا قصور نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں ہے، کسی نے آج تک ان کو ڈر سنایا ہی نہیں ہے۔
کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں اللہ کیا ہے، رب کیا ہے۔ تو آپ جب ان کو بات کریں گے تو یہ آپ کے اوپر باتیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے حضور تک مکے میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، آتے رہے ہیں انبیاء، جاتے رہے، حج کے لیے آتے تھے۔ تو آپ نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں کرنی، اور کیا کرنا ہے ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کے پاس بالکل کسی چیز کا علم نہیں ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی سکول، کوئی چیز نہیں ہے۔ دار الندوہ تھا جہاں کفار سارے اکٹھے ہوتے تھے، اپنے مشورے سیاسی کیا کرتے تھے، قبائلی فیصلے کیا کرتے تھے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو آپ نے بڑے احسن طریقے سے رخصت کرنا ہے، ٹالنا ہے، جواب دینا ہے، اچھے طریقے سے ان کو چھوڑنا ہے، ان کے طریقے پر، ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ اب یہ 10 آیتیں یہاں مکمل ہو گئی، یہ تیسری وحی ہے۔ اس کے بعد فترت ہے، 1 برس پورا، اعلان نبوت کا دوسرا برس پورا وحی نہیں آئی۔ حضور رات کو اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سورہ مزمل میں حکم دے دیا گیا، جو قرآن نازل ہوا تھا وہی پڑھتے تھے۔ 1 برس پورا وحی نہیں آئی۔ اب حضور کو بڑا ذوق تھا شوق دلانے کے لیے کہ ذوق دل میں پیدا ہو کہ وحی آئے۔ حضور نے غار حرا میں جانا موقوف نہیں کیا، ترک نہیں کیا، غار حرا میں جایا کرتے تھے حضور۔ تیسرے سال غار حرا سے حضور واپس اتر رہے تھے نیچے، تو حضور کو آواز آئی، حضور کا نام لے کے پکارا۔ جیسے آدمی اپنے خیال میں ہوتا ہے تو کوئی نام لیتا ہے تو آدمی چونکتا ہے کہ کس طرف سے آواز آئی ہے۔ حضور نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آواز آئی، حضور کا نام لے کے بلایا، پھر حضور نے دیکھا۔ تیسری دفعہ جب حضور کو آواز آئی تو حضور نے دیکھا کہ جبریل پورے افق پر موجود تھے، زمین سے آسمان تک جبریل موجود تھے۔ پہلی مرتبہ حضور نے یہاں جبریل کو اپنی ملکی شکل میں دیکھا۔ حضور نے پہچان لیا کہ فرشتہ وہی ہے جو غار حرا میں آیا تھا۔ اب جبریل نے اپنا تعارف کروایا حضور کو۔ جبریل نے عرض کی کہ حضور انت رسول اللہ حق و انا جبریل، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ وَأَنَا جبریل، اور میں جبریل ہوں۔ اس لیے کہ بعد میں 20 برس وحی آئی، ہر موقع پر جبریل آیا تو تعارف ضروری تھا کہ پتہ چلے کہ فرشتہ جو وحی لے کے آتا اس کا نام کیا ہے۔ تو جبریل نے از خود اپنا تعارف کرایا۔ فترتیں 2 ہیں جو موجود ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہودیوں نے کفار مکہ کو بھیجا، کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، 3 سوالات۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ اور تیسرا ذوالقرنین کون تھا؟ یہ 3 سوال انہوں نے بھیجے کہ آپ نے اپنے نبی سے کریں۔ اس وقت تک حضور مکہ مکرمہ میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ کفار کی طرف سے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو معیط طا کے ساتھ یہ 2 آدمی 3 سوال لے کر آئے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں تینوں باتیں، ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی۔ 15 دن کے بعد سورۃ کہف نازل ہوئی، یہ فترت ہے دوسری۔ سورۃ کہف نازل ہوئی تو جبریل امین جب آئے تو جبریل نے عرض کی کہ حضور آپ انشاءاللہ فرماتے۔ انشاءاللہ کا معنی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کریں گے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، اللہ کی مرضی کا بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ تعلیم دی گئی امت کو کہ جو بھی کام کریں اس میں انشاءاللہ کہیں، اور جو کام شروع کریں بسم اللہ سے کریں، اللہ کے نام سے شروع کریں۔ تو یہ فترت 2 موجود ہیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی۔ اب یہ دونوں صورتیں ترتیب نزولی میں بھی یکے بعد دیگرے ہیں، پہلے سورہ مزمل نازل ہوئی، پھر سورہ مدثر نازل ہوئی۔ اور ترتیب مصحف جو قرآن کریم کی ترتیب ہے، جو صورت اترتی تھی نازل ہوتی تھی، جو آیت اترتی تھی، حضور فرمایا کرتے تھے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھیں، فلاں صورت کو فلاں صورت کے ساتھ رکھیں۔
تو یہ دو صورتیں ان کو جڑواں صورتیں کہا جاتا ہے کہ ترتیب نزولی میں بھی تیسری وہی سورہ مزمل کی ہے، چوتھی سورہ مدثر کی ہے، اور ترتیب مصحف جو قرآن کریم مصحف ہے صحیفوں کی جمع، صحیفہ کہتے ہیں کتابچے کو، بہت سے کتابچے جمع کر لیے جائیں تو صحیفے سے مصحف ہو جائے گا، تو قرآن کریم کو مصحف کہا جاتا ہے۔ تو ترتیب مصحف میں بھی دونوں صورتیں اکٹھی ہیں، پہلے سورہ مزمل ہے، نزول میں بھی پہلے سورہ مزمل ہے، اور سورہ مدثر ترتیب قرآن میں بھی یہ دونوں اکٹھی ہیں، ان کو جڑواں صورتیں کہا جاتا ہے۔ باقی وہی اکٹھی صورتیں کوئی نہیں ہے۔ سورہ الگ آخری پارے میں ہے، پہلی وہی، دوسری وہی سورہ قلم جو ہے وہ 29ویں پارے میں ہے، سورہ مزمل ہے، اس کے بعد 5ویں وہی بیان میں آئے گی۔ تو یہ کوئی بھی وہی دونوں کٹھی مصحف میں نہیں ہے، ان کو جڑواں صورتیں اسی لیے کہا جاتا ہے۔ سورہ مدثر جب نازل ہوئی تو ترتیب کلام بھی دونوں کا ایک ہی ہے، یا ایھا المزمل، زمل کمبل کو کہتے ہیں، یا ایھا المدثر، دثر لحاف کو کہتے ہیں، لحاف لپیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیں۔ مزمل میں بھی یہی فرمایا کہ قم، کھڑے ہو جائیں آپ۔ اب وہاں کھڑے کس لیے ہونا ہے کہ اللہ کو یاد خود کریں، اب یہاں کس لیے کھڑے ہونا ہے؟ فانذر، آپ اپنے رب کا ڈر سناؤ لوگوں کو۔ پہلے کیا ہے کہ خود یاد کریں اپنے رب کو، اب لوگوں کو ڈر سنائیں۔ مدثر قم فانذر وربک، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کر، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کرے۔ لوگوں کو کیا سنانا ہے آپ نے کھڑے ہو کے؟ اپنے رب کی بڑائی سنانی ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑے اللہ ہیں، اللہ کی بڑائی آپ نے سکھانی ہے۔ یہ بت جن کی یہ پوجا کرتے ہیں یہ بڑے نہیں ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے ثیاب لباس کو طاہر پاکیزہ رکھیں، پاک رکھیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیں۔ اس وقت سب سے بڑی گندگی کیا تھی؟ شرک تھا مکے میں۔ اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا ہر دن کا اپنا بت تھا، اور سب سے بڑا جو بت تھا حبل، وہ کعبے کی چھت پہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے بتوں سے دور رہنا ہے، شرک سب سے بڑی گندگی ہے، بتوں کی پرستش سے آپ نے دور رہنا ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی، تمنا نہیں رکھنی، تستکثر، کثیرے کی، کسی چیز کی کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی۔ پہلے ہی سورۃ قلم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے دی تھی، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے اجر ہے غیر ممنون، جس کا حساب ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو آپ نے کسی سے کسی چیز کی کوئی امید نہیں رکھنی۔ سب سے بڑی توحید، سب سے بڑا مواحد اللہ کا وقت کا نبی ہوتا ہے، ہر نبی سب سے بڑا مواحد ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کبھی اپنی خواہش کی پیروی نہیں کیا کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو وحی کی جاتی ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا، اس کا کھانا پینا چلنا قیام طعام، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مواحد ہوتا ہے نبی۔ اور آج سب سے بڑی توحید کیا ہے؟ کار صاحب بتا دیں، عمل کریں گے پھر حلوہ نہیں ملے گا۔ کسی نبی کو حلوہ نہیں ملا، نوح علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نوح علیہ السلام کو قوم اتنا مارتی تھی کہ پتھروں میں دب جاتے تھے، فرشتے آ کے نکالتے تھے۔ پھر کیا حکم ہوتا تھا؟ جاؤ اپنی قوم کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑے، کسی نبی کو نہیں ملا۔ اور سب سے بڑی توحید کیا ہے؟ مواحد چبر پائے ریزی زرش، چشمشیر ہندی، چشمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت ز کس، امید و حراسش نباشت ز کس، ہمین است بنیاد توحید بس۔ مواحد جو ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ چبر پائے ریزی، کہ اس کے قدموں میں، پاؤں کے اندر زرش، پوری دنیا کی دولت زر اکٹھا کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے، اس کو خریدنے کے لیے۔ پیسہ دیا جاتا ہے، دولت دی جاتی ہے انسان کو خریدنے کے لیے، وہ بکے گا نہیں، یہ اس کی پہچان ہے۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جھکانے کا، یا خرید لو یا جھکا لو۔
طاقت سے تو وہ بکے گا نہیں. شمشیر ہندی، اگر ہند کی، ہندوستان کی پوری طاقت کٹھی کر کے ایک تلوار میں رکھ دی جائے اور اس تلوار کو نہیں برسرش رکھ دیا جائے اس کی گردن کے اوپر، سر کے اوپر، کہ تجھے تیری گردن اڑا دیں گے، سر کاٹ دیں گے تیرا، تو وہ جھکے گا نہیں. نہ دولت دیکھ کے بکے گا، نہ تلوار دیکھ کے جھکے گا. یہ اس کی پہچان ہے. امید و ہراسش، نہ کسی سے امید رکھے گا، امید بھی صرف اللہ سے. اور کیا؟ ڈرنا بھی صرف اللہ سے. امید و ہراسش، کوئی چیز کو ہراساں نہیں کر سکتی. ڈرے گا بھی صرف اللہ سے، امید بھی صرف اللہ سے. تو اللہ کے بندے کی یہ پہچان ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کی کروٹیں بیدار رہتی ہیں رات کو اٹھنے کے لیے. جس نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے اس کی تہجد کے وقت بیدار ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جس نے فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے فجر کے لیے آج خود بیدار ہونی شروع ہو جاتی ہیں کروٹیں. یدعون ربہم، جو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا، ڈر بھی میرا مطلب بھی مجھ سے رکھتے ہیں، اور کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ کسی سے مطلب رکھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، ان الشیطان یخوف اولیاء، شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، ڈرائے گا آپ کو. فلا تخافوہم، نہ ڈرنا اس سے. وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو مواحد کی یہ پہچان ہے، نہ کسی سے مطلب رکھے گا نہ کسی سے ڈرے گا. ہمین است بنیاد توحید، بس اس کی بنیاد توحید پر ہوگی. یہ پہچان ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کریں. پہلی آیت بھی تکمیل جو ہوئی یہ 7ویں آیت ہے سورہ مدثر کی. 7 آیتیں، چوتھی وہی ہے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی سے امید نہیں رکھنی. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر اپنے رب کے لیے کرنا ہے. سورہ مزمل میں بھی یہی آیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ نے صبر کرنا جو یہ باتیں کریں گی. اب صبر کس کے لیے کرنا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اب صبر کے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیے ہیں، دنیا میں کیا انعام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اس سے بڑا کیا انعام ہے جس کے ساتھ اللہ ہیں؟ اور دوسرا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے لیے صبر کرتا ہے، اور میرے لیے صبر کرتا ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ، جو میرے لیے صبر کرتا ہے، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیتا ہے صرف میری رضا کے لیے. صبر 2 قسم کے ہیں. ایک تو کوئی تکلیف آ گئی، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو صبر ہے. ایک یہ ہے کہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور پھر آپ صبر کرتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے. وَلَمَنْ انتصر بعد ظُلْمِهِ، اگر کسی کے پاس ظلم ہوا اس کے بعد وہ طاقت میں آ گیا، اس کو حکم ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں. فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ. لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا. إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے عزم کی بات ہے. عالی ہمت آدمی کا کام ہے یہ کام کرنا، ورنہ کون معاف کرتا ہے؟ دنیا میں یہ صبر ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد جو صبر کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے لیے صبر کرتا ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کریں. اس کا انعام کیا ہے؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ، جنہوں نے صبر کیا، صبر ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشنودی، رضامندی، رضا حاصل کرنے کے لیے خالصاً صبر کیا. پھر کیا کیا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو بھی قائم رکھا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا مال کو، سرًا، چھپا کر. چھپا کر کب خرچ کرنا ہے؟ کہ کوئی دوست ہے، کوئی احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو آپ چھپا کے دیں تاکہ ان کا بھرم رہے. حضور نے فرمایا کہ کوئی مصری گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آ کے آپ کے سوال کرے، اس کے سوال کو نہ ٹھکرائیں، اس نے اپنا بھرم رکھا ہوا ہے. اگر ہے تو دے دیں، نہیں تو اس کو کہیں جی دعا کرو، جتنا ہو اتنا دے دیں. ان کو کہیں جی یہ ہمارے پاس ہے، آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے، ہم آپ کو زیادہ دے دیں گے. تو یہ ہے چھپا کے دینا. سرًا و علانیہ، اور اعلانیہ بھی آپ نے دینا ہے. اعلانیہ کیسے دینا ہے؟ کوئی مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، کوئی ڈسپینسری بن رہی ہے، کوئی خیر کا سکول بن رہا ہے جہاں خیر کا کام ہو رہا ہے، عوام الناس کی، لوگوں کی بھلائی کے کام کے لیے کوئی جگہ بن رہی ہے، تو وہاں آپ دکھا کے دیں تاکہ لوگوں کے دل میں بھی شوق پیدا ہو
کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وہاں چھپا کے دینا ہے، اس کا بھرم رہے، یہاں دکھا کے دینا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی شوق پیدا ہو۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرًا و علانیہ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، پہلے حضور کو کیا حکم ہوا؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ احسن طریقے سے ان کو علیحدہ کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن، کسی کو اگر فارغ بھی کرنا ہے آپ نے، احسن طریقے سے فارغ کریں، الجھن نہ پیدا کریں۔ اب یہاں فیصلہ آ گیا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، جو اچھائی کے ساتھ برائی کو ٹال دیتے ہیں احسن طریقے سے، برے لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے ان سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ یا فساد کا معاملہ ہوتا ہے اس کو احسن طریقے سے نمٹا دیتے ہیں، وہ انہوں نے اچھائی ہی کی طرف جانا ہے۔ بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر، عقبہ آخرت، دار گھر، آخرت کا دار گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اب آخرت کا گھر کون سا ہوگا؟ جنات عدن، جنت ہے، اور عدن باغات ہوں گے، جیسے اب گھر ہیں، بنگلے ہیں، ولے ہیں بہت بڑے بڑے، ان میں پھلدار بھی ہوتے ہیں، باغ لان بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھولدار بھی ہوتے ہیں۔ جنت میں بھی اسی طرح ہوگا، یہاں بنانے پڑتے ہیں، پودے لگانے پڑتے ہیں، مالی کو بلانا پڑتا ہے، وہاں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، یہ جزا ملے گی اللہ کی طرف سے۔ یدخلونہا، اس میں آپ داخل کر دیے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ ومن صلح من آبائہم، جو آپ کے صالح والدین ہوں گے، والدین میں والد، دادا پر دادا، نانا سارے آ گئے۔ وازواجہم، اور آپ کی اہلیہ گھر والیاں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وذریاتہم، آپ کی اولاد وہ بھی ساتھ آ گئی، دوتے پوتے سب آ گئے بیچ میں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اسی لیے کوشش کیا کریں کہ پہلے خود صالح بنے، اچھے کام کریں، اس کے بعد ان کی بھی، والدین کی بھی اصلاح کریں، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی کہ آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، اصلاح کی انہوں نے۔ والدین کی بھی اصلاح کریں، ازواج ہیں گھر والیاں، ان کی بھی اصلاح کریں، بچوں کی بھی اصلاح کریں، وذریاتہم، تاکہ وہ بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جنت کے لیے جب آپ محنت کریں گے، آخرت کے لیے، نیکی کے لیے محنت کریں گے، تو یہ شیطان کی مخالفت ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو، کبھی دوست نہ سمجھنا۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دشمنوں میں پیدا کیا، دوستوں میں پیدا نہیں کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ قیامت والے دن یہی سوال اللہ تعالیٰ کر دیں، میں مشرکوں کے گھر، بت پرستوں کے گھر پیدا کر دیتا۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو کافر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کے۔ اللہ کی دوستی کا کیا انعام ملتا ہے؟ یخرج من الظلمات الی النور، جو گمراہیوں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کے علم کی روشنیوں میں لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست کون ہیں؟ شیاطین۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ نور ہوتا ہے اس سے بھی نکال کے گمراہیوں میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف لے کے آنا، بلانا اللہ کی طرف، اچھا کام کوئی بھی ہو، اچھائی کی دعوت دینا، یہ اللہ کی طرف لے کے آنا ہے۔ یہ شیطان کی دشمنی کا حق ادا کریں۔ وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اب جب وہ جنت میں جائیں گے، دروازے ان کے کھلے ہوں گے، ہر دروازے سے فرشتہ داخل ہوگا، جو بھی ان کے گھر کے دروازے ہوں گے، گھر کے کئی دروازے ہوتے ہیں۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے داخل ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام ہے تم پر۔ فرشتے سلام بھیجیں گے آگے جا کے، بما صبرتم، تم نے صبر کیا۔ یہ صبر والوں کے لیے علیحدہ مختص سلام ہے، تمام جنتیوں کا سلام ہوگا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف بھیجے جائیں گے، گروہ کے گروہ جنتیوں کے بھیجے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا، جب وہ جہاں کا پہنچیں گے، جنت کے دروازوں پر، دروازے کھلے ہوں گے اس کے۔ وفتحت ابوابہا، دروازے فتح ہوں گے، کھلے ہوں گے۔ اور وقال لہم خزنتہا، جو جنت کے خازن ہوں گے، دروغے ہوں گے، وہ سلام بھیجیں گے تمام جنتیوں پر، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طبتم، پاکیزہ لوگ ہو تم، فادخلوہا، داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ کے لیے۔ یہ قانون قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے
کہ جو جنت میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا، جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا، باہر نکل نہیں سکتا، نہ اس کو کوئی نکال سکتا ہے۔ یہ تمام جنتیوں پر سلام ہوگا، اور یہ سلام سلام علیکم بما صبرتم، یہ مختص صبر والوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا، ان پر سلام ہوگا۔ فرشتے سلام بھیجیں گے، ان کو جنت کے دروغے سلام بھیجیں گے، ان کو فرشتے سلام بھیجیں گے۔ اور جنتیوں کے لیے تیسرا سب سے بڑا سلام کیا ہے؟ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متقیون، وہ جنتی اور ان کی گھر والیاں بیٹھے ہوں گے کن میں؟ سایوں میں، گھنے سایوں میں، بڑے سایوں میں، علی الارائک متقیون، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، رنگ برنگے ہر قسم کے پھل ہوں گے، جتنا چاہیں گے، جہاں سے چاہیں گے، جیسے چاہیں گے ان کو ملے گا۔ یہ جنتیوں کا انعام ملے گا۔ اب سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام بھیجا جائے گا رب رحیم کی طرف سے۔ اللہ اس وقت پتہ چلے گا اللہ رحیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں رحیم ہوں، تو ان کے لیے سلام ہوگا۔ جنتیوں کے لیے 3 سلام قرآن کریم میں جتنے سلام آئے ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان انبیاء پر آئے ہیں، انبیاء کی صفات پیش کی گئی۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی المرسلین، سلام علی من اتبع الہدی، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ انشاءاللہ آئندہ بیان میں ہوں گے کہ تمام انبیاء کی کیا صفات تھی، ان پر سلام بھیجے گئے، یہ علیحدہ ہیں سلام۔ اور جنتیوں کے لیے 3 سلام، یہ سلام ہیں۔ تمام جنتیوں پہ سلام ہوگا، دروغے بھیجیں گے۔ پھر جب جنت میں چلے جائیں گے صبر والوں کے لیے علیحدہ سلام ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا کہ تم نے صبر کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ نے اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ یہ 7 آیتیں، یہ چوتھی وحی ہے، فترت وحی کے بعد، وقفے کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں جو احکامات آئے ہیں ان سے متعلقات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور۔ ابو مالک اشعری راوی ہیں، ترمذی مسلم دونوں میں روایت موجود ہے کہ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ روشنی کیسے ہے؟ انسان نماز جب پڑھتا ہے پابندی سے تو صاف ستھرا رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، لباس اپنا اچھا رہتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے، اور نمازی کے چہرے پر علیحدہ اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے۔ والصدقات برہان، صدقہ دیں، حضور نے فرمایا صدقات رد البلا، صدقے سے بلائیں رد ہو جاتی ہیں۔ برہان یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ نے حکم دیا کہ ان کے مال میں سے صدقہ لو، تو طاہرہم، پاک کرنے کے لیے۔ کھانا ہم نے ہوتا ہے، صدقہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دینا ہوتا ہے، لیکن جزا اللہ نے دینی ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے۔ صبر کیسے روشنی ہے؟ سب سے بڑا صبر انبیاء علیہ السلام میں ایوب علیہ السلام کا ہے۔ جسم میں کیڑے پڑ گئے، ازتن صابر بکرما قوت داد، اللہ کی شان ہے کہ صبر کرنے والے اپنے صابر بندے کے جسم سے کیڑوں کو بکرما، کرم، کیڑوں کو قوت، خوراک دی۔ اور جب حد سے بات گزر گئی تو ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ شیطان نے مجھے ایذا لگا دی ہے، تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، بنصب وعذاب، مبتلا کر دیا ہے تکلیف میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، ارکض برجلک، اٹھ کے چل نہیں سکتے تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، تو اللہ کو اپنے محبوب اتنا نبی پسند آئی ادا، اور دعا اللہ نے قبول فرمائی کہ اٹھنے کی نوبت بھی نہیں آنے دی۔ ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو زمین پر، جہاں بیٹھے تھے وہیں زمین پر پاؤں مارا، اللہ نے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ ھذا مغتسل، اس سے غسل کریں، غسل کیا، سارا جسم ٹھیک ہو گیا، صاف ہو گیا۔ بارد، ٹھنڈا ہے، و شراب، شرب پئیں، اس کو پیئے ٹھیک ہو گئے۔ والصبر ضیاء، صبر جو ہے وہ روشنی ہے۔ کس طرح کی روشنی ہے کہ جب آدمی کوئی صبر کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیتا ہے بازار میں، گھر میں، تو قبیلے والے، بازار والے لوگ، جو صبر کرتا ہے آگے جواب نہیں دیتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے صبر کیا، اچھا کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ والقرآن حجت لک وعلیک، اب یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ قرآن جو ہے یہ آپ کے لیے حجت ہے، قیامت والے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔
کہ یہ میری باقاعدہ تلاوت کرتا تھا، میرا ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا، عام کتابوں کی طرح اٹھا کر بیٹھ کر مجھے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے نہیں پڑھتا تھا بیٹھ کے، ادب سے احترام سے مجھے اٹھاتا تھا، ادب سے رکھتا تھا، عام کتابوں کے ساتھ نہیں رکھتا تھا۔ حکم ہے کہ قرآن پاک کے اوپر آپ حدیث کی کتاب نہیں رکھ سکتے، اس کا اتنا احترام ہے، اللہ کی کلام ہے۔ اور ادب سے احترام سے بیٹھ کے پڑھتا تھا، روزانہ تلاوت کرتا تھا میری۔ یہ قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا، حجتاً آپ کے حق میں حجت ہوگا، او علیہ کی آپ کے خلاف گواہی دے گا، بولے گا قرآن کہ یہ میرے اوپر عمل کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ قرآن پاک کا رکھنا باعث برکت ہے، گھر میں ہے تو اس کی برکات ہیں اپنی، آپ کو ثواب نہیں ہوگا۔ جب پڑھیں گے تلاوت کریں گے تو ثواب ہوگا، اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے، اس کا رکھنا گھر میں باعث برکت ہے، اس پر جب عمل کریں گے یہ باعث نجات ہے، نجات اس پر عمل میں ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو میرے نبی آپ کو حکم دے دیں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ وما آتاکم الرسول، جو نبی آپ کو دے دیں بتا دیں، جس طرح حضور نے عمل کیا قرآن پاک پر ہم نے بھی اسی طرح عمل کرنا ہے، اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرنا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ فخذوا، اس کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے، تھام کے رکھنا ہے۔ وما نہاکم، جس سے نبی روک دے اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، بس۔ تو قرآن قیامت والے دن گواہی دے گا کہ مجھ پر عمل کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔